السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے۔ اقتداء کے شرائط بیان کیے جا رہے تھے۔ اقتداء یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا، تو اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تو جواب ہے کہ اقتداء کی 13 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں اس سے پہلے بیان ہوئی۔ نیت اقتداء یعنی اقتداء کی نیت کرنا، پیچھے اس امام کی اقتداء میں اس امام کی اقتداء کرتا ہوں، میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس طرح کی نیت، یہ اقتداء کی نیت ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ہے اور اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا، یعنی جو اقتداء کی نیت ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو نیت ہے وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے یا تکبیر تحریمہ سے پہلے پائی جانی چاہیے، بشرطے کہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت و تحریمہ میں فاصل نہ ہو۔ یعنی اگر نیت پہلے کر لی ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اقتداء کی نیت کر لی ہے، تو پھر نیت اور تکبیر تحریمہ میں بیچ میں کوئی اجنبی عمل نہیں آنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز درمیان میں نہیں آنی چاہیے جو نماز کے منافی ہے۔ جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ گھر سے نکلا ہے نیت کر کے کہ امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ اقتداء کی نیت ہو گئی، لیکن درمیان میں کوئی دوست مل گیا، بات کرنے لگ گیا، تو اب اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اب نئی نیت کرنی پڑے گی۔ جب وہ پہنچے گا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر سے وہ اقتداء کی نیت کرے۔ تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا، ایک ہی جگہ میں ہونا، جگہ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ میں ہوں۔ جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ امام صاحب مسجد میں امامت کرا رہے ہیں، امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور کوئی شخص پاس کے کسی گھر سے جو مسجد سے متصل ہو مکان، اس مکان میں سے ہی امام کی اقتداء کرنا شروع کر دے، تو وہ اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی اور یہ شرط مفقود ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے اور پوری مسجد بھر گئی، اور مسجد بھرنے کے بعد بھی باہر بھی صفیں لگ گئی، کبھی سڑک پہ بھی صفیں لگ جاتی ہیں، تو اگر کسی کا گھر اور کسی کا مکان مسجد سے بالکل متصل ہے اور اس طریقے سے متصل ہے کہ صفوں کا بھی اتصال ہو سکتا ہو، یعنی صفیں بھی متصل ہو سکتی ہیں، درمیان میں جگہ خالی نہ رہتی ہو، درمیان میں اتنا فاصلہ نہ رہتا ہو صفوں کے درمیان کہ بیچ میں سے ایک بیل گاڑی گزر جائے، تو ایسا کوئی گھر ہے بالکل مسجد سے متصل، تو اس گھر کے اندر جبکہ آس پاس میں بھی صفیں لگی ہوئی ہوں تو اس گھر میں بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جماعت میں اور اقتداء کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن صفوں کا وہاں پہ آس پاس میں متصل ہونا ضروری ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امام صاحب محراب میں کھڑے ہوئے، بیچ میں بہت لمبی جگہ خالی اور کوئی بھی کسی گھر میں کھڑا ہو کر اقتداء کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو امام اور مقتدی کا ایک جگہ میں ہونا ضروری ہے، وہ اس میں نہیں پایا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہی ہو۔ جیسے امام فرض پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی فرض پڑھ رہا ہو، مقتدی پھر نفل کی نیت سے نہ کھڑا ہو جائے یا مقتدی سنت کی نیت سے نہ کھڑا ہو جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، دونوں کی نماز ایک ہی ہونی چاہیے۔ یا امام کی نماز نماز مقتدی کو متضمن ہو، یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو شامل ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کے لیے درست ہو امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اگرچہ وہ اس کی نماز، جیسے اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں، امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہو، شامل ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو نابالغ ہے، اور نابالغ پر نماز فرض نہیں ہوتی، نابالغ اگر جماعت میں شامل ہو بھی جائے گا اور پڑھے گا بھی تو اس کی وہ فرض نماز نہیں ہوگی، اس کی جگہ پہ نفل ہو جائے گی۔ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ نماز کیا ہو جا رہی ہے؟ خود بخود نفل ہو جا رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ نماز فرض ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز درست تو ہو رہی ہے، اس کی اقتداء بھی صحیح ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن وہ نماز امام کے پیچھے پڑھ تو سکتا ہے،
اور امام کی نماز اس کی نماز کو شامل ہو جاتی ہے ایسی صورت میں، اگرچہ اس کی نماز نفل ہو جا رہی ہے، فرض نہیں ہے، لیکن وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ سمجھدار ہو اور نماز کے احکام و مسائل جانتا ہو، صحیح طور پر نماز پڑھنا جانتا ہو، تو وہ امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب ایسے شخص کی نماز کو امام کی نماز متضمن ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، یعنی وہ بھی مقتدی بن جاتا ہے، وہ بھی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا۔ پانچویں شرط ہے کہ امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہو، یعنی مقتدی کے مذہب کے مطابق امام کی نماز صحیح ہو رہی ہو۔ مذہب سے مراد حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو جیسے ہم حنفی ہیں، اگر شافعی امام ہے اور شافعی امام نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جو ہمارے مذہب کے اعتبار سے جس سے وضو نہیں ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل واقع ہو جاتے ہیں ہمارے مذہب کے مطابق، جیسے ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، وضو کے اندر چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اگر تھوڑے سے بال بھی بھیگے ہاتھ سے پکڑ لیے تو مسح ہو جائے گا۔ تو اگر اس امام نے ایسا کیا تھا اور اس کو معلوم ہے کہ اس امام نے پورا مسح یعنی چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کے مذہب اور اس کے مسلک کے مطابق تو اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کی نماز درست نہیں ہے، مقتدی کی نماز مذہب حنفی کے مطابق درست نہیں ہے۔ تو اب حنفی مقتدی ایسے شافعی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ یہ جو امام ہے وہ مذہب حنفی کی رعایت کرتا ہے، یعنی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی اکثریت حنفیوں کی ہے، تو وہ حنفی مسلک کے اعتبار سے نماز پڑھاتا ہے، حنفی مسلک کے اعتبار سے وضو بھی کرتا ہے، غسل وغیرہ کے مسائل اور بھی دوسرے مسائل میں حنفی مسلک کو فالو کرتا ہے اور اس کی رعایت کرتا ہے، اس کا لحاظ کر کے نماز پڑھاتا ہے، اور مقتدیوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ حنفی مذہب کا لحاظ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم ان کی نماز درست، یا یہ معلوم ہے کہ اس نماز میں خاص طور پر اس نے رعایت کی ہے، حنفی مسلک کی رعایت کی، جیسے وہی ایک مسئلہ، ایسے تو بہت سارے مسئلے ہیں، یعنی اس نے چوتھائی سر کا مسح کیا مثال کے طور پر، وضو میں حنفی مسلک کی رعایت کرتے ہوئے چوتھائی سر بلکہ پورے سر کا مسح کر لیا ہے، اور دوسرے بھی مسائل جو اختلافی مسائل ہے اس میں اس نے حنفی مسلک کی رعایت کی ہے، تو اس کے پیچھے اب نماز ہو سکتی ہے۔ تو مقتدی کے مذہب میں امام کی نماز کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے چھٹی شرط ہے امام اور مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، یعنی نماز کو صحیح سمجھنا۔ امام پڑھا رہا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح ہو رہی ہو، لیکن امام سوچ رہا ہے کہ میری نماز غلط ہے، میری نماز فاسد ہے، تو اس کی سوچ کے مطابق، اس کے اعتقاد کے مطابق پھر نماز صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ حقیقت میں صحیح ہو رہی ہے۔ اچھا، مقتدی کی طرف سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی امام کی حقیقت میں صحیح ہو رہی ہے، کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے، بالکل درست، لیکن مقتدی گمان کیے ہوئے ہیں، مقتدی نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ غلط ہے یا فلاں چیز غلط ہے، یا ایسا ہی سوچ لیا کہ امام کی نماز درست نہیں ہے، امام صحیح نماز نہیں پڑھا رہا ہے، تو اب اس کی اقتدا جو امام کی اقتدا کر رہا ہے یہ درست نہیں ہوگی۔ اس مقتدی کی جس نے امام کے بارے میں ایسا سوچ لیا، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو رہی ہے، دوسرے سب کی ہو جائے گی جو بھی شامل ہوئے ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ سوچ رہا ہے اپنے اعتبار سے، اس نے گمان کر لیا ہے کہ امام کی نماز درست نہیں ہے، تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، یعنی اقتدا درست نہیں ہوگی، اقتدا درست نہیں تو نماز درست نہیں۔ تو بہرحال اگر ایسا کچھ گمان ہو، ایسا کچھ شبہ ہو، شک ہو، تو اس شک کو دور کر لینا چاہیے، اس شبہ کو دور کر لینا چاہیے، اور اس تعلق سے مطلب خلاصہ ہو جانا چاہیے، جو بھی غلط فہمی وغیرہ وہ دور ہو جانی چاہیے، یعنی امام سے بات کر لے، امام سے گفتگو کر کے وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ چیز کہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو امام صاحب کہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب چونکہ اس کا جو غلط گمان تھا وہ دور ہو جائے گا، اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز درست ہوگی۔ ساتویں نمبر پر عورت کا محاذی یعنی برابر میں نہ ہونا، یہ یعنی عورت اگر کسی مقتدی کے آگے کھڑی ہو گئی، یا عورت اگر بائیں کھڑی ہو گئی یا دائیں کھڑی ہو گئی، تو جس کے دائیں بائیں یا جس کے آگے ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نہ ہو۔ ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گی، آگے اس کو بیان کریں گے، ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گی۔ آٹھویں جو شرط ہے مقتدی کا امام سے مقدم یعنی آگے نہ ہونا، کیونکہ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام آگے ہو، مقتدی پیچھے ہو، جماعت کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ مقتدی آگے نکل گیا تو جو مقتدی امام سے آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، اقتداء کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جگہ بدل جاتی ہے، یعنی صفیں متصل ہوتی لیکن جگہ بدل جاتی ہے، صفیں متصل ہو پھر اگرچہ جگہ بدل رہی ہو، اقتداء درست ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ مثال کے طور پر جماعت خانہ ختم ہو رہا ہے اور باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب وہاں وہ جماعت خانے کے باہر کا جو حصہ ہے وہ جماعت خانے سے بھی آگے تک جاتا ہے، ممکن ہے ایسا کبھی ہوتا ہے،
اور لوگوں نے سوچا کہ جماعت خانہ مطلب امام صاحب اندر کھڑے ہیں تو برابر ہی ہوں گے، اور وہاں کھڑے ہو گئے آگے والی جگہ پہ، اور وہ حقیقت میں امام سے آگے نکل چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے غور نہیں کیا۔ تو ان کو ایسی صورت میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ امام سے آگے تو نہیں نکل گئے، کیونکہ وہ والا حصہ چونکہ آگے تک جاتا تھا، امام سے بھی آگے نکل جاتا تھا، وہ جو جگہ سائیڈ میں بغل میں جو جگہ ہو، یا مثال کے طور پر خالی جگہ یا روڈ پہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں صفوں کے اتصال کے ساتھ، روڈ پر اور اس طرح جو ہے باہر جو نماز پڑھتے ہیں تو صفوں کا اتصال ضروری ہے، درمیان میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، تو روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم امام کے آگے نہ ہو جائیں، مقتدی جو ہے امام کے آگے نہ نکل جائے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں خاص طور پر خیال رکھنا ہے جب امام نظر نہ آ رہا ہو۔ اگر مسجد ہے، مسجد کا احاطہ ہے، تو پھر مسجد والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ نشانی وغیرہ لگا دیں کہ یہاں امام صاحب کی یہ جگہ، یہ امام صاحب کی سیدھ والی جگہ ہے، اس کے پیچھے سے صف لگائی جائے اور اس کے آگے صف نہ لگائی جائے، یہ امام صاحب کے محاذی جو جگہ ہے یہ وہ ہے، یہ محاذات والی جو جگہ، تو وہ مسجد والوں کو اس کا جو ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے 9ویں شرط ہے کہ امام کے انتقالات کا علم ہونا۔ انتقالات مطلب رکوع میں امام جا رہا ہے، یا امام سجدے میں جا رہا ہے، یا امام قعدے میں ہے، امام کس حالت میں، ان ساری چیزوں کا علم مقتدی کو ہونا ضروری ہے، یا تو دیکھ کر علم ہو یا سننے کے ذریعے علم ہو۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی مقتدی بہت ہی پیچھے 20 ایک صفیں لگی ہوئی ہے، اور کوئی مقتدی 20ویں صف میں، 19ویں صف میں، 18ویں صف میں، تو ایسی صورت میں امام تو نظر نہیں آئے گا، اور اگر مکبر نہیں رکھا ہے تو امام کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے، اور مکبر رکھا بھی تبھی امام کی تو اصل آواز نہیں پہنچ رہی، مکبر کی آواز پہنچے گی، تو مکبر کے ذریعے سے امام کے انتقالات کا علم ہو جائے گا۔ اگر مکبر رکھا ہے بیچ میں، اگر مکبر رکھا ہے تو امام کے انتقالات کا علم ہو جائے گا کہ امام اب رکوع میں گیا، امام اب سجدے میں گیا، یہ مکبر کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ شرط پائی جائے گی، امام کے انتقالات کا علم ہونا، یہ والی شرط پالی جائے گی اگر مکبر رکھا ہوا ہے تو، کیونکہ اس کے ذریعے سے معلوم پڑ جا رہا ہے، مکبر کے ذریعے سے، مکبر بیچ میں جو اللہ اکبر بولتا ہے یا ربنا ولک الحمد بولتا ہے، وہ سب جو بھی ہے، تو اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ امام کس رکن میں موجود ہے، اور اس کے انتقالات کا علم اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، کبھی مکبر بھی نہ ہو، ممکن ہے کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک کے ذریعے بھی جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ امام، مائک کے ذریعے آواز آ رہی ہوتی ہے تو مائک کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ امام کس رکن میں ہے۔ وہ مائک کا مسئلہ جو ہے بڑا مارکۃ آ رہا ہے کہ مائک پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے۔ اب تو ہماری اکثر مساجد میں مائک لگا ہوا ہے، تو عموم بلوہ کی حد تک وہ پہنچ چکا ہے، تو اس لیے وہ عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا، مان لیں گے کہ ان کی نماز ہو گئی۔ جو مائک والے مائک کے ساتھ جو جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، جو مقتدی عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کی نمازیں صحیح ہو چکی یہی کہا جائے گا۔ تو اب مائک کے ذریعے بھی کبھی آواز پہنچتی ہے، لیکن مان لیجئے کہ مکبر بھی نہیں رکھا اور مائک لگایا لیکن سوئچ آن کرنا بھول گیا، تو اب آواز پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ یا مائک لگایا، پہلے شروع میں چل رہا تھا، بیچ میں درمیان میں نماز کے دوران مائک خراب ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا، تو اب امام کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی، اور اب امام دکھ بھی نہیں رہا جو بہت پیچھے لوگ ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر پیچھے والے آگے والے مقتدیوں کو دیکھ کر پتہ کر سکتے ہوں تو وہ آگے والے مقتدیوں کو دیکھیں کہ آگے والے مقتدی کہاں گئے، آگے والے مقتدی رکوع میں، کیونکہ وہ امام کی آواز کو سن کر رکوع کر رہے ہوں گے یا سجدہ کر رہے ہیں یا جو بھی ارکان ادا کر رہے ہیں، تو یہ ان مقتدیوں کو دیکھ کر، یہ مقتدیوں کو دیکھ کر بھی تو علم ہو رہا ہے، آگے والے مقتدیوں کو دیکھ کر بھی تو علم ہو رہا ہے کہ امام کون سے رکن میں ہے، رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، تو یہ علم بھی کافی ہے۔ آگے 10ویں شرط، امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو۔ امام مقیم ہے یا مسافر ہے، کیونکہ مقیم اور مسافر کی نماز الگ الگ ہوتی، مسافر قصر کرتا ہے، مسافر جو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھے گا، تو اگر معلوم نہیں ہے مسافر نے، تو اس نے تو 2 پر سلام پھیر دیا، اس کو بعد میں اپنی 2 پڑھنی ہے، وہ 2 کیسے پڑھنی ہے، وہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام مقیم ہے یا مسافر۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام مسافر ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اب کبھی تو یہ ممکن ہے کہ اس کے پیچھے مقتدی بھی مسافر ہیں، جیسے سفر میں گئے، ایک قافلے کی شکل میں سب سفر میں نکلے ہیں، اور ایک اس میں حافظ صاحب بھی تھے، تو لوگوں نے ان کو امام بنا دیا، اب ان کے پیچھے سارے جو ان کے قافلے کے لوگ ہیں اسی سفر میں سب شریک تھے، تو وہ بھی مسافر، امام بھی مسافر، وہ بھی مسافر، تو سب کے سب پھر مسافر والی نماز پڑھیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر مسجدوں میں جو نماز ہوتی ہے
مسجد میں کوئی شخص ایسے آ گئے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پیر صاحب آ گئے تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا، اور پیر صاحب مسافر ہوتے ہیں عام طور پر، اگر باہر سے تشریف لائیں تو وہ مسافر تھے، اب وہ اپنا 2 رکعت پڑھا کے کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت پڑھا کے جو ہے کہ سلام پھیر دیں گے 4 رکعت والی نماز کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیر صاحبان اکثر مغرب کی نماز ہی پڑھاتے ہیں، اکثر وہ دوسری نمازیں نہیں پڑھاتے، کیونکہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں، وہ 3 رکعت ہوتی ہے، وہ 3 کی 3 ہی پڑھنی ہے، تو پیر صاحبان اکثر جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن کبھی کوئی دوسرا شخص، مثال کے طور پر کوئی دوسرا شخص ہے اور وہ مسافر تھا اور وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کرے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں گا، آپ لوگوں کو کھڑے ہو کر اپنی باقی کی 2 رکعت مکمل کرنی ہے۔ تو یہ اعلان کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ تاکہ اس کی وجہ سے غلط فہمیاں نہ ہوں اور ان کی مقتدیوں کی نماز میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کہ اگر دیکھیں مثال کے طور پر معلوم نہیں ہوگا، مقتدی کو معلوم نہیں ہے کہ امام مسافر ہے اور سارے مقتدی مقیم ہیں، اب امام 2 رکعت پہ سلام تو سب لقمہ دینا شروع کر دیں گے، امام 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا تو سب وہ تو یہ سمجھیں گے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 پہ سلام کیوں پھیر رہا ہے، تو یہ سب لقمہ دینے لگ جائیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ لقمہ غلط ہوگا، جو لقمہ دینے والے ہیں ان سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو پہلے سے بتا دینا ضروری ہے، اور مقتدی کو معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے۔ 11ویں شرط ہے ارکان کی ادا میں شریک ہونا، یعنی مقتدی امام کے ساتھ شریک ہو ارکان کی ادائیگی میں۔ کیا مطلب ہوا کہ امام جس رکن میں ہے مقتدی بھی اس رکن میں ہو، امام رکوع میں ہے تو مقتدی بھی رکوع میں، امام سجدے میں ہے تو مقتدی بھی سجدے میں، امام قعدے میں ہے تو مقتدی بھی قعدے میں، امام قیام میں ہے تو مقتدی بھی قیام میں۔ یہ شرکت، شریک ہونے کا یہ مطلب ہوا، اس رکن میں شریک ہو۔ اب یہ ارکان کی جو ادائیگی ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے یا مقتدی تھوڑا سا بعد میں ادا کرے؟ امام سے پہلے ادا نہیں کر سکتا، امام سے پہلے ان ارکان کو ادا نہیں کر سکتا، جیسے امام ابھی رکوع میں نہیں گیا اور یہ رکوع میں چلا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ امام ابھی سجدے میں نہیں گیا اور یہ سجدے میں چلا گیا، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب نے ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ مکمل بھی نہیں کیا، یہ اپنا وہ وہاں سے سجدے میں چلے جاتے، امام ابھی سجدے میں پہنچا بھی نہیں اور یہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ مکروہ تحریمی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ سارے ارکان ادا کریں یا امام سے تھوڑا سا بعد میں ارکان ادا کریں، جیسے امام اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں گیا تو اب اللہ اکبر کہتا ہوا مقتدی بھی رکوع میں جائے، امام سجدے میں گیا تو پھر مقتدی بھی سجدے میں جائے، بالکل ساتھ میں ہو یا تھوڑا سا بعد میں ہو۔ 12 نمبر پر ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم ہو۔ دیکھیں کیا بات چل رہی ہے، ارکان کی ادائیگی میں، رکوع سجدے کی ادائیگی میں، رکوع سجدے جو بھی دوسرے بھی ارکان جو ہیں ان کی ادائیگی میں مقتدی امام کے برابر ہو، امام کے مثل ہو یا امام سے کم ہو، تب اس کی اقتداء درست ہوگی۔ اب یہاں پہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں یہ مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر امام بھی رکوع سجدے پر قادر ہے، یعنی امام بھی رکوع سجدہ کر سکتا ہے، طاقت ہے، اور مقتدی بھی رکوع سجدے پر قادر ہے، یعنی مقتدی بھی رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو اب بلا شبہ دونوں کی نماز جائز اور درست ہے، اقتداء بھی درست ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست ہے، تو یہ دونوں برابر ہو گئے، یعنی امام بھی رکوع سجدے پر قادر ہے، ارکان پر قادر ہے، اور مقتدی بھی رکوع سجدے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اب وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاؤں میں تکلیف ہے کہ، اور دوسرے اعضاء میں بھی ایسی تکلیف ہے کہ رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی نہیں، وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ وہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ تو مقتدی اگر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ایسے امام کی اقتداء کر سکتا ہے جو رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، یعنی جو رکوع سجدے پر قادر ہو۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ارکان کی ادائیگی میں مقتدی جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام کے مقابلے میں کم ہوا، کیونکہ یہ اشارے سے نماز پڑھا اور وہ پوری نماز، وہ اس کی نماز مکمل ہے، وہ رکوع سجدے والی نماز۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو گیا تو جائز نہیں ہے، یعنی کیا مطلب کہ امام اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی رکوع سجدے پر قادر ہو اور رکوع و سجدے پورا ادا کر رہا ہو، تو اب اس کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ یہ اشارے سے نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے یہ رکوع سجدے پر جو قادر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب، یہ والی شرط کا مطلب یہ ہے۔ آخری شرط 13ویں شرط ہے، یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔ شرائط سے مراد نماز کے شرائط، نماز کی شرطیں جو بیان کی گئی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، وہ سب جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، یہ نماز کے شرائط ہے۔ تو نماز کے شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا،
یعنی امام کے برابر برابر ہو، یہ ساری شرطیں امام کے برابر برابر ہوں، یا امام سے کم ہو، مقتدی کے اندر کوئی ایک شرط کم ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر امام ہے، اس کے پاس پورا لباس ہے، لیکن مقتدی ایسا ہے کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ایسی کہ کپڑا ہے ہی نہیں، کسی نے دیا ہی نہیں، وہاں کوئی دینے والا بھی نہیں ہو، کوئی چیز دوسری بھی نہیں جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانک سکے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسے ہی برہنہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ بغیر کپڑے کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک شرط نہیں پائی جا رہی، ستر عورت والی شرط نہیں پائی جا رہی، لیکن پھر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، وہ ایسے پڑھے گا، پھر وہ کپڑا ملنے کے بعد اس کا اعادہ کرے، وہ الگ حکم ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ دیکھیں، مقتدی کے پاس کپڑا نہیں لیکن امام کے پاس کپڑا ہے، تو امام کے اندر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، مقتدی کے اندر ایک شرط نہیں پائی جا رہی، تو ایسی صورت میں مقتدی کے اندر شرط کم پائی گئی تو زائد تو نہیں پائی گئی، یعنی برابر برابر ساری شرطیں پائی جا رہی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی ساری شرطیں امام کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، ساری شرطیں مقتدی کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، تو وہ تو بلا شبہ درست ہے۔ تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ساری شرطیں امام کے اندر بھی پائی جا رہی ہوتی ہیں اور ساری شرطیں مقتدیوں کے اندر بھی پائی جا رہی تھی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو اس میں تو درست ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مقتدی کے اندر شرائط زیادہ پائے جا رہے ہوں اور امام کے اندر کم پائے جا رہے ہوں، جیسے ابھی جو میں نے مثال دی اس کا الٹا ہو گیا کہ مقتدی کے پاس کپڑا ہے لیکن امام کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو امام جو ہے وہ بغیر کپڑے کے نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کپڑے کے ساتھ، تو اس کے اندر ساری شرطیں پائی جا رہی ہے، امام کے اندر ایک شرط کم ہے، تو اب ایسی صورت میں ایسا مقتدی اس امام کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس شرط کا یہ مطلب، تو یہاں پر یہ 13 شرطیں مکمل ہوئی، اس میں کچھ تفصیل تھی اس لیے اس کو دوبارہ شامل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔